صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کیا، تم نہ شکر ہو، تمہارے لیے کیا کیا کیا، اور آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں جو نہ شکرے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ دیکھیں گے، تھوڑا سا دل مضبوط کر کے کلاس سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے گا کہ یا پاک پروردگار جو کچھ ہم سیکھیں ہمارے عمل میں ڈھال دے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو وارننگز آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اگر کہیں بھی راستہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر جا رہا ہے تو ایک دم سے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے اسٹوڈنٹ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ آنیسٹلی اتنے نصیب والے ہو آپ لوگ، اگر آپ یہ دیکھیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آلریڈی جڑے ہوئے ہیں قرآن پاک سے، اور جو اس دفعہ بھی جڑے ہیں وہ کیونکہ نئے ان کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو میں قرآن پاک کی وہ آیا آج پڑھی تھی تو مجھے اتنا پیار آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوشیاں مناؤ۔ کیوں مناؤ؟ ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو تم یہ قرآن جمع کرو گے نا، اس سے بہتر، سب سے بہتر ہے جو تم نے جمع کیا۔ دنیا میں آپ سوچیں، اپنے ذرا سوچیں، میں نے کیا کیا جمع کیا ہے۔ جب سے میری زندگی تھی میں نے کپڑے جمع کیے، میں نے جولری جمع کی، میں نے گھر بنایا، گھر کا سامان جمع کیا، کوئی بھی چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی چیز کا سوچئے کہ میں نے کیا کیا کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کیے اور کیا کیا نہیں ہم لوگوں نے کیا ہوتا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، جس نے ہمیں تخلیق کیا، انسان کو بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے لیے انسان کے لیے سب سے بہتر ہے وہ جو تم جمع کرتے ہو۔ سبحان اللہ، جو تم قرآن جمع کرتے ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا، سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ کسی نہ کسی لیول پہ تو یا سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، تو پھر بھی خیر، مطلب سب سے بہتر انسانوں میں اس دنیا میں ہم آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر سوچو تو ایک دم سے بندہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے کہ اپنا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مائی گاڈ میں اتنی قیمتی ہو گئی ہوں ایک دم سے بیٹھے بٹھائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ سفر آسانیوں والا رکھے۔ بس آپ لوگ بہت اعوذ باللہ بہت پڑھیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے۔ اور آنیسٹلی آپ جیسے کلاس کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، اور 100 طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اچھا ابھی بچے چھوٹے ہیں تو ابھی میں تو سسرال میں ہوں، تو ابھی ہسبینڈ کا ٹائم ہو جائے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، اتنے بہانے شیطان آپ کو دلائے گا۔ ایک دفعہ بس جم جانے کی بات ہے، پھر وہ ہار جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اس سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے بالکل نہیں گھبرانا، اتنی آسان ہو گیا۔ آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ only one time آڈیو گھر میں بیٹھے ملے گی، آپ اپنے آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہوگا 5 آیات 6 آیات زیادہ سے زیادہ، کبھی کبھی جا کے آگے جا کے 7 آیات آ جاتی ہیں، تو آپ اس کو سنیں گے، اس کو اپلائی کریں گے اپنی زندگی پہ، پھر آپ اپنی ٹیچر کو سنائیں گے، پھر انشاءاللہ جب آپ کا ہاف پارا ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، پھر آپ اپنا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی دیکھیں، دنیا میں ہمارے الحمدللہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر بھی فیملی ہوتی ہے، کالج، اسکول، پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، شادی ہوتی ہے، پھر ایک اور طرح کی زندگی آتی ہے، مصروفیات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہانہ ہی بن جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے انوالو کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ، کہ آپ وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے سبق یاد کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ہم نے پڑھا نا کہ قیامت والے دن ابن آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک جواب نہیں دے گا کہ وقت کہاں گزارا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ اس سوچ میں بھی آپ کا وقت گزرے گا نا، کہ اچھا میں نے سبق سنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اچھا میں نے یہ دیکھا تھا، یہ یاد کر لیا، اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے، وہ سارے کا سارا وقت آپ کا عبادت بن جائے گا۔ یہ بہانے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں آنیسٹلی کہتی ہوں، جس کو چن لیتے ہیں نا، بس اس کی عیاشی ہو جاتی ہے کہ وہ چھوٹے سا کام سے شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کی پیاس اتنی بڑھ جاتی ہے
اتنی بڑھ جائے گی، پھر آپ آ جائیں گے مجھے تجوید سیکھنی ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ مجھے تو تجوید ٹھیک نہیں آ رہی. اچھا مجھے اس کے علاوہ مجھے تو گرامر بھی سیکھنی ہے، مجھے قرآن اس طرح سے آنا ہے، مجھے بولنا بھی سیکھنا ہے، مجھے عربی لینگویج بھی آنی چاہیے. پھر آگے سے آگے آپ کا سفر چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ انجوائے کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سکون کدھر ہے، ادھر، اس کے علاوہ سکون کہیں ہے کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن سے کسی نہ کسی بہانے جڑے رہیں. آمین ثم آمین. تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حدیث میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہی تھی ابن ماجہ کی ہے 4267. کیونکہ شروع میں نا جب اسلام ابھی نیا نیا آ رہا تھا، اس سے پہلے اب دیکھیں جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں نا یا سیرت النبی پڑھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی. تو اس زمانے میں یہ رواج تھا، ان میں یہ کلچر تھا ان کا کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا نا تو بین کرنا جیسے ہوتا ہے، زور زور سے اپنے آپ کو پیٹنا، اور اس طرح سے اپنے غم کا اظہار کرنے کا طریقہ جو تھا اس وقت یہ تھا. جیسے ابھی بھی آپ کسی بہت ایسی جگہوں پہ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ بھی ایسے کرتے ہیں. تو اس زمانے میں پھر کیا ہوتا تھا، عورتیں ہائر کی جاتی تھیں جو آ کے بین کرتی تھی. بین مینز کہ وہ زور زور سے، جیسے نہیں ہوتا کہ ہائے مرنے والا یہ تھا، ہائے مر گیا میرا یہ جاننے والا. مطلب فار ایگزامپل باپ ہے تو میں اب ان کے بغیر کیسے رہوں گی. مطلب وہ ایسے سینٹنس یوز کرتے تھے کہ جو دلوں کو، اس وقت دل ویسے ہی سیڈ ہوتے ہیں، تو ایسے سینٹنس سن کے پھر لوگ روتے تھے. تو یہ ان کا ایک کلچر ہوتا تھا. تو اس وجہ سے، اور گھر والے جو تھے وہ بھی پھر اس طرح سے ہوتے تھے اور وہ سوگ مناتے تھے. جب اسلام آیا تو کمپلیٹلی پھر منع کر دیا گیا کہ یہ طریقہ سوگ کا نہیں ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. اسی وجہ سے شروع میں قبرستان جانا بھی منع کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ جا کے عورتیں واویلا مچاتی تھی، کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں. لیٹر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے دی تھی، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر وہ شرائط کے، کیونکہ اب عورتیں جو مسلمان تھی، عورتیں وہ تو ایون مدینہ میں آ کے تو پختہ ہو گئی ہوئی تھی، ان کا ایمان کا لیول وہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ ادا ہوتا تھا تو وہ عمل کا سر سے پاؤں تک عمل کرنے والی ہو جاتی تھی. تو پھر عبرت کی خاطر کیوں جانا ہوتا تھا؟ عبرت کی خاطر. اور دیکھیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں، جیسے اگر تو کیونکہ ہمارے لو ونس ہیں ادھر، فار ایگزامپل میری امی ہیں، میرے ابو ہیں، تو دل چاہتا ہے وہاں پہ جانے کا، ان کو وزٹ کرنے کا. تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے. تو آپ سب اپنی اپنی حالت ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ ہم سیکھتے ہیں، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، کہ میرے اگر یہ فیلنگ ہوتی تھی تو میری وہ فیلنگ کیوں نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی قبر کے پاس کسی سے گزرتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تک بھیگ جاتی تھی. تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جنت و دوزخ کی بات ہوتی ہے تو آپ ایسے نہیں روتے، آپ کبھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے آپ سیڈ ہوتے ہو، لیکن آپ ایسے نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کے پاس آتے ہو تو آپ اتنا روتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر اس منزل میں نجات میں پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اگر یہاں نجات نہ پائی نا تو پھر اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. اس لیے ہم دیکھیں، ہم سورت پڑھتے ہیں نا، سورت ملک پڑھتے ہیں، ایوری نائٹ پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا لکھا ہے، بس یہی پتہ ہے کہ ہر روز رات کو ہم نے سورت ملک پڑھنی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ اس میں ریمائنڈرز ہیں کہ آخرت میں، آج میرا خیال ہے ایک آیت میں نے تھوڑی سی وہ بھی شامل کی ہوئی ہیں اس کی آیات، تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے یہ رکھا تھا، کیونکہ یہ ریمائنڈر ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. تو جب ہم ایوری نائٹ پڑھیں گے تو ہمارا عمل تو بہتر ہوگا ہر صورت میں انشاءاللہ.
تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ گزرتے تھے اس کے پاس سے، قبر کے پاس سے، اسی طرح سے جب آپ دیکھیے کہ جب بادل آتے ہیں تو ہماری تب کیا حالت ہوتی ہے، ہمیں کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2085. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بادل آتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے، اور کبھی وہ اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے، بے چینی نہیں جیسے ہوتی ان کی وہ حالت ہو جاتی تھی. اور جب وہ بارش برسنے شروع ہوتی تھی تو ان کی وہ حالت ختم ہو جاتی تھی، مطلب وہ سکون میں آ جاتے تھے. تو کہتی ہے میں نے پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب بارش ہوتی ہے بادل آتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم عاد، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تو جب بادل دیکھے انہوں نے تو وہ خوش ہو گئے کہ بادل آئے بادل آئے، اور وہی بادل ان کے اوپر عذاب کی طرح نازل ہوئے تھے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بادل اللہ کی کوئی ناراضگی لے کے آئے ہوں. اور وہ جیسے ہی بادل کو دیکھتے تھے پھر یہ دعا پڑھتے تھے. دیکھیے اللہ سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل بھی ایسے کر دے کہ ہم جو چیز دیکھیں اپنے ارد گرد اس میں سے ہم سبق حاصل کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ کے تمہیں میں یاد آ جاؤں گا. تو رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا. اب دیکھیے کہ بادل میں کیا کیا چیزیں تھی کہ اللہ اس بادل میں جو خیر ہے نا میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اور اس خیر کا جو اس کے اندر ہے. سب سے پہلے تو اس کی خیر و بھلائی کہ یہ بادل خیر و بھلائی سے ہے، اور جو اس کے اندر ہے اس کی بھلائی کا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس خیر کی جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہے. دیکھیں بادل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آج ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ کیسے سایہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بادلوں کا سایہ جو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. تو جو ارسلت بھیجا گیا جس خیر کے ساتھ اس کی بھلائی مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میں تجھ سے اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من شرہا، اس بادل کے شر سے، وشر ما فیہا، اور جو اس کے اندر شر ہوگی میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، وشر ما ارسلت بھی، اور اس سے جس کے ساتھ یہ اس شر کے ساتھ بھیجا گیا اس سے پناہ مانگتی ہوں. تو دیکھیے ہم نے کبھی ایسے سوچا بادل کو دیکھ کے؟ تو اب عربی نہ بھی آئے کوئی بات نہیں، تو کم از کم نا اس وقت دل میں یہ چیز آ جائے، دعا مانگ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر ہمارے اوپر پیار بھی آئے گا کہ دیکھو ان کو پھر یاد آ گیا کہ میرے نبی یہ مانگا کرتے تھے بادل کو دیکھے، تو میں بھی یہی دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بادل خیر و عافیت والا کرنا. آمین ثم آمین. کئی دفعہ ہوتا ہے نا بارش ہوتی ہے، چھتیں جن کی کمزور ہوتی ہیں، چھت گر جاتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت رکھے، ہر طرح کے شر سے بچائے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف. سورہ نحل آیت نمبر 81. اب دیکھیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم سورہ نحل میں بار بار یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لکم لکم لکم، تمہارے لیے. تو قرآن جو ہے نا وہ کس کے لیے نازل ہوا؟ انسان کے لیے، ٹھیک ہے، اور تو کسی کے لیے نازل نہیں ہوا نا، انسان اور جنات کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں مخاطب کرتے ہیں پورے قرآن میں یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، جب دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو لوگوں میں سارے آ جاتے ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب آ جاتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پکارے ہیں نا. تو پھر وہ آیات ہم دیکھیں. اب دیکھیں وہ اسٹوڈنٹ جن کو ایسا شوق ہوتا ہے نا، ذرا آپ یاد رکھیے گا کہ کیا ہوا قرآن پاک میں یا ایھا الانسان جو ہے نا وہ 241 ٹائم پورے قرآن میں اس روٹ ورڈ سے استعمال ہوا ہے. اب یہ بھی دیکھیے کہ انسان جو ہے، ہم سوچتے نہیں ہے نا تو ایسا نہیں لگتا. تو میں جب لکھ رہی تھی میں نے سوچا یہ انسان کا لفظ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک مخلوق کریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو.
پھر ان کو جنت میں بھیج دیا، پھر ہوا کو ان میں سے پیدا کیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو انسان. اب ہم لوگ جو ہیں دیکھیے اس کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھتی ہیں نا انسان کا، تو جب اس طرح سے جانتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے بارے میں مجھے پتا چل رہا ہو، اچھا میرا یہ وہ روٹ ورڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر حمزہ نون سین اون سے یا نون سین حمزہ نون سین واو، تو دونوں طرح سے آتا ہے. اگر ایک طرف زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا، علماء نے اس کا اس طرح سے بتایا کہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ انسان کا جو مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ ہوتا ہے بھول جانے والا، اور ہم واقعی بھول جاتے ہیں. اور بھولنا کیسا تھا؟ آپ کو یاد آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. وہ بھول گئے اور انہوں نے وہ کھا لیا. تو اس وجہ سے ہمارا جو نام ہے نا انسان رکھا گیا. یہ ایک طرح سے اس کی ڈیٹیل آتی ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں کتنی رحمت ہے کہ انسان بھول گیا لیکن فوراً توبہ کر لی اور پھر اس کو نبوت مل گئی، ہے نا. اور جو وہ تھا شیطان تھا، اس نے غلط کام کیا، اللہ کی بات نہیں مانی اور پھر توبہ بھی نہیں کی ہے. بات صرف اتنی سی سمجھ آنے والی ہے کہ ہمارا روٹ ورڈ جو ہے، ہم غلطیاں کریں گے لیکن فوراً اللہ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی درجہ تو عطا کریں گے نا. ہم وہ تو نہیں بول رہے اب تو نبوت ہے نہیں ہے، نبی آنے نہیں ہے، اب تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہمارے درجات بلند کریں گے. اچھا دوسرا اس کا روٹ ورڈ سے آتا ہے نا، جو اس میں آتا ہے انس، محبت. جیسے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے اس بات کی، تو اس لیے اس کے روٹ ورڈ میں ایک انس کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے. تو آج آپ نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا ہے نا. تو یہ قرآن پاک میں 241 ٹائم آیا ہے اور جو آیات ہے نا وہ 225 ہے. اور اگر ہم دیکھیں یا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو یہ قرآن پاک میں 879. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مجھے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہے نا تو قرآن پاک میں اب آپ نے 8 کا لفظ یاد رکھنا ہے اور ایک ادھر چلے جائے ایک ادھر چلے جائے، 879. اس طرح سے میں جب یاد کرتی ہوں نا یوزلی کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ رکھ لیں گے تو اب آسانی ہو جاتی ہے. اور ضروری نہیں ہے یاد رکھنا، وہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ فیل ہو، اچھا یہ لفظ اتنی دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہوگا اس کے بارے میں. تو چلیے میں نے کہا چلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ انسان اور آمنو، ایمان والوں کی کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو ایسے نہیں بھیج دیا تھا کہ اچھا جاؤ یہ دنیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے کیا تھا؟ کچھ کھانا پینا تھا تو تبھی تو زندہ رہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنتی کی طرح بتایا تمہارے لیے یہ پیدا کیا، پھل پیدا کیے، اتنا سا بیج بوتے ہو، کیسے وہ بیج بڑا ہوتا ہے، کیسے وہ درخت بنتا ہے، کیسے پھل ہوتے ہیں، کیسے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، کیسے دالیں بنتی ہیں، کیسے تمہارے لیے جانور پیدا کیا جن کو تم گوشت کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو، اس طرح ان کا کاروبار کرتے ہو، ان کو بیچتے اور خریدتے ہو. کیسے تمہارے لیے گھر بنائے، پڑھا تھا لاسٹ ٹائم نا کہ کیسے تمہارے لیے گھر بنانے کا انتظام کیا، کیسے گھر میں سکون رکھا. اب دیکھیے یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا جو لفظ دیا ہے نا وہ 2 جگہ ہمیں مل رہا ہے. ایک نمبر 1 یہ کہ سکون گھروں کے اندر ہے، گھروں کے باہر نہیں ہے. گھروں میں سکون ہے تو دوسرا سکون کیا تھا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ اس بیوی کی طرف اشارہ تھا کہ بیوی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سکون رکھ دیا ہے. تو دونوں اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ عورت سکون ہے، اب ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی سکون والی جگہ کو خوش رکھے، اس کو زیادہ سے زیادہ گفٹ دے، اس کا اللہ اکبر. اچھا لیکن دوسری طرف عورت پہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اس گھر کے لیے. گھر میں بے سکونی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث بنے. ٹھیک ہے، وہ تو میں پہلا مذاق کر رہی تھی کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اپنے گھر میں سکون کا باعث بنے گی. اور جس گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہارمنی ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے، اس گھر کے بچے بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. اور جس گھر میں آدمی اپنی بیوی کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں نا،
اس گھر کے بچے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس آدمی کو یہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیٹر آن کچھ سالوں کے بعد وہ کس حالت میں ہوگا. کیونکہ آخر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا، جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض آدمی ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ ماؤں کو کے پیچھے لگ کے، اللہ نہ کرے سب مائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنا گھر میں یہ لڑائیاں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو نندے سسرال یہ والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بیلنس نہیں کر پاتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے، مائیں بھی چلی جاتی ہیں، باپ بھی چلے جاتے ہیں، آخر میں بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے ہیں. اور ایسے گھروں میں جہاں پہ لڑائیاں ہوں بچے ویسے ہی بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تبھی تک ٹکتے ہیں جب تک ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو آخر میں ایک بیوی بچتی ہے جس کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے، اور جو خدمت بیسیکلی اس وقت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو پھر کوئی اور نہیں ملتا. تو پھر بڑے ذلیل ہوتے ہیں ایسے والے. پھر بیویاں بھی نہیں خیال رکھتی ہیں نا، تو اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ اپنی وہ سکون جہاں پہ اللہ نے رکھا ان کی بے انتہا عزت کرے. اچھا جی، لیکن دونوں طرح سے. چلیں اب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے ہسبینڈ کبھی کبھی ایسا سن لیتے ہیں نا کوئی لیکچر تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے، تم اپنے بارے میں ہی بولتے رہتے ہو کہ عورتیں یہ عورتیں وہ. تو میں کہتی ہوں اس لیے کہ عورتیں زیادہ سن رہی ہیں میرا پروگرام تو ہم آپس میں خوش ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کا کیا جاتا ہے اس میں. اچھا جی، آیت نمبر 81 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا. دیکھیں وہ آ گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب ایک دفعہ اور یاد کرا دوں آپ کو، اللہ کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، یہ آپ نے اب رٹا لگانا ہے اس بات کو. آپ کو میں نے 19 کا لفظ دیا تھا نا، 19 اور اس کو ریورس کرنا ہے 19 اور پھر 9 اور 1. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنی دفعہ ہے. اور پھر یہ کتنی ہے، یہ آیات ہیں اور کتنی دفعہ ہے 2 9 6 3. تو جب 19 کا لفظ آتا ہے نا ذہن میں تو اس کو یاد کرتے ہیں. اچھا 1991 ٹائم آیا تو پھر 2000 کا مائنڈ میں آتا ہے، اچھا یہ تو 2000 کے قریب قریب ہے. تو پھر آپ 2 کو یاد کریں گے نا تو پھر پچھلا 9 یاد رکھنا، پھر 63 یاد رکھ لینا. تو اچھا جی، اللہم کا لفظ ہے 5 آیات میں اور 5 ہی دفعہ آیا ہے. اور الہ کا لفظ جو ہے وہ 147 ٹائم آیا ہے. یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں ایسے پڑھ رہی ہوتی ہوں، اچھا اتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے مما خلق ظلالا، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا سائے کو. اب کبھی آپ سوچو کہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ سایہ بھی اللہ کی کوئی رحمت ہوگی یا اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بات اللہ نے کہا، اس کی رحمت ہے، اس کی انعامات میں سے ایک انعام ہے. اب دیکھیں جب آپ کبھی آپ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ بس سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے، گرمی ابھی آ رہی ہے پاکستان میں گرمی، آپ سوچیں جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ویٹ کرنا ہوتا ہے کہیں پہ تو کسی نہ کسی دیوار کا سایہ، کوئی درخت کا سایہ یا اس طرح سے ملتا ہے تو اتنی بڑی نعمت لگتی ہے. اسپیشلی جب حج گرمیوں کا آتا ہے تو اس وقت بھی جب ہم عرفات پہ ہوتے ہیں نہیں کھڑا ہوا جاتا، اس وقت بھی ہم سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سایہ مل جائے تو اس کے نیچے جا کے تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. دیکھیں اب جو بھی لسٹ ہے نا، اس کو لسٹ کی طرح اگر آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے نا تو پھر آپ جہاں جہاں یہ چیزیں دیکھیں گے اب فوراً آپ کے منہ سے نکلے گا الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر ہم شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنایا تمہارے لیے من الجبالی پہاڑوں میں اکنانن چھپنے کی جگہ. اور جب پہاڑوں سے آپ یاد کیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف تو وہ چھپے تھے نا غار میں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف غار میں چھپنے کی جگہ بلکہ بہت سے خوبصورت گھر، ایک قوم کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پورے 100 کمروں کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں میں تراش کے بنایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے یہ دیے تم لوگوں کو. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور بنائے اس نے تمہارے لیے سرابیل، کرتے، قمیضیں، تقیکم جس سے تم اپنی گرمی کو جس سے تم اپنی گرمیوں سے جس سے تم اپنے آپ کو بچاتے ہو. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یا اگر باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہو یا آپ لوگ اب میڈیا تو ہر جگہ پہ، تو لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہائے گرمی اور کم کرو کپڑے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنایا اس لیے ہے تاکہ تم اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکو.
کیونکہ پہلا مخاطب تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ تھے نا، مکہ میں اور مدینہ کے لوگ تھے، اور وہاں پہ گرمی اس حال کی ہوتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم نیا کرتا پہنتے ہو نا، نیا لباس لیتے ہو، تو پہلا لباس جو ہے وہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غریب کو دے دیتے ہو، تو جب تک وہ لباس اس غریب کے جسم پہ رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک ٹکڑا بھی وہ استعمال کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اب جب بھی کسی کو دیتے ہیں نا تو یہ سوچ کے دیں کہ یہ میرے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جس نے وہ کرتا کسی کو پہنایا ہو۔ اور اب دیکھیے ہمارا کفارہ جب ہم کرتے، قسم کا کفارہ پڑھتے ہیں، تو ہم تو اس کو یوں ہی لے لیتے ہیں نا، اچھا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس میں بھی یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا اتنی بڑی بات ہے، اتنا ثواب کا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کو کفن پہناتا ہے نا، نہیں غریب ہے یا ان کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کے جتنے لباس ہیں نا، تم جو لباس تمہیں پسند ہے تم وہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر و برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَرَابِيلَ، اور کرتے تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کہ تاکہ جو بچاتے ہیں تمہیں تمہاری جنگ سے۔ کون سے کرتے ہیں یہ؟ جو زرے نہیں بناتے، ہیلمٹ جیسے بنا لیتے ہیں بچنے کے لیے تاکہ اگر گرتے ہیں تو چوٹ نہ آئے، اور جنگوں کے لباس جیسے ہوتے ہیں زرے بناتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اپنی نعمتوں کو علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اب یہ یتم نعمتہ، اب دیکھیں ہم نے اور جگہ پڑھا ہے نا، آج جو ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا تھا کہ یہ جو آیا ہے تم پہ نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیا تھی نا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیا ہم پہ نازل ہوتی نا تو اس دن ہم خوشیاں، مطلب ہم عید مناتے، اتنی خوشی کی آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ایک عید مناتے نا، ہم تو دو دو عیدیں مناتے ہیں، کیونکہ اس دن انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ عرفہ کے دن، اس دن جمعے کا دن تھا، اور اس دن یہ آیا نازل ہوئی تھی، اور ایک جمعے کی خوشی تھی، اور دوسری خوشی یہ تھی کہ وہ اس کا تھا عید اس کے بعد آ رہی تھی نا عرفہ کے دن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دو دو عیدیں منائی تھی جس وقت یہ آیا نازل ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم نعمتوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا کاؤنٹ کرنے لگو نا تو لگتا ہے اچھا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ جب آپ نے سورۃ نحل پڑھ لی ہوگی نا پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ شروع ہو جاؤ گے کہ اچھا یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں تکلیف اتنی نہیں ہوگی، کیونکہ نعمتوں کی لسٹ اتنی بڑی اور کمیوں کی لسٹ اتنی چھوٹی، کیونکہ ہم نعمت سمجھتے ہیں صرف اور صرف پیسے کو، کیونکہ پیسہ ہی آج کل ہم نے خدا بھی بنا لیا ہوا ہے۔ تو اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ہی چلا گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں کہ یہ تو اٹس اے پارٹ آف دیٹ نعمت جو تمہیں ملتی ہے، اور یہ رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جب ہم ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس بندے کا رزق کیا ہوگا، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، تمام رزق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق کی خیر مانگا کرے، کیونکہ دیکھیں جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے تو بیماری ہمارے رزق میں کمی کس طرح سے ہوتی ہے، ہمیں صحت اللہ کا رزق ہے نا، تو اس میں آزمائش آ جاتی ہے، پیسے میں آزمائش آتی ہے تو اس والے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ ہر طرح کی چیز میں آپ یہ دیکھا کریں کہ کیسے اللہ نہ کرے، اب دیکھیں جب نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا نا بندہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بہت بری پڑتی ہے،
پھر اگر جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت اللہ سے معافی مانگے اور بے انتہا استغفار کرنے کے ساتھ شکر کرے اللہ کا کہ یا پاک پروردگار میں بھول گئی تھی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور استغفار یہی بات ہوتی ہے نا کہ میں توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں کہ میں نے تیری نعمتوں کا اس طرح سے شکر ادا نہیں کیا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا تھا، ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ میں تمہیں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پوری آیا جو ہے. اور ہم اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں ضرور بر ضرور، کیونکہ اس میں زور اتنا ہے، تمہیں آزماؤں گا. لیکن ہم بے کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کچھ لے کے، ایسا نہیں کہ میں پوری صحت لے کے تمہیں آزماؤں گا، پورا پیسہ لے لوں گا آزماؤں گا، پورا یہ لے لوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں تھوڑی سی چیز میں کمی کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. تو یہ سورہ اتنی خوبصورت اس لیے لگتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں کہ جو چیز جاتی ہے نا اس کا پھر اس طرح اس لیول سے غم نہیں ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر کر کے ہمیں واپس لوٹائیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا، جو چیز آپ سے جاتی ہے نا کسی اور میں بانٹنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے ڈبل کر کے واپس کریں گے. ایک کسی جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی تھا، وہ آئی تھنک عالم دین تھے، کوئی کسی کی بات پڑھی تھی کہ وہ خانہ کا عمرہ کرنے کے لیے گئے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگی، یا اللہ میرے دوست کو یہ دے دے، یا اللہ میرے دوست کا یہ کام پورا کر دے، یا اللہ میرے دوست کی یہ چیز کر دے. تو اس کا جو ساتھ والا تھا، دوست تھا یا جانے والا تھا، اس نے کہا کہ تم اپنے لیے تو دعا کرو، تم ادھر آئے تم اپنے دوست کے لیے مانگی جا رہے ہو. تو اس نے کہا اگر اس کو ملا ہے نا تو اسے ڈبل مجھے مل جائے گا. تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے کیسے مانگنا ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے قرآن پڑھا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشخبریوں کو وہ پا لیتے ہیں پھر. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کیونکہ تم فرما بردار بن جاؤ. اب دیکھیے ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے، اور بچے یہ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے میں یہ کروں گا وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو ان کے جواب دینے کے لیے آپ یہ بات بھی آپ اچھے سے سمجھ لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتے ہیں نا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم سارے ہی اللہ کو مجھے نہ مانو نا، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اور ایک مخلوق، اتنی مخلوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک مخلوق اگر نہ بھی تم کرو گے تو فرق نہیں پڑنا. تم اگر جو اللہ کی بات مان رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکامات دیکھ لیں آپ، وہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ میرے اس دوسرے بندے کو تنگ نہ کرنا. دیکھو ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، دیکھو بہن بھائیوں کے یہ حقوق ہیں، دیکھو تمہارے ساتھ جو نیبرز ہیں ان کے کیا ہے، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اگر وراثت کا ہے تو دیکھو یہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، میں نے ایک ایک چیز تمہیں بتا دی ہے. اگر تم غلط کرو گے تو تم کسی کا حق مارو گے، نہ کرنا. دیکھو تم یہ نہ کرنا، دیکھو تم جب کاروبار کرتے ہو تو کسی کو دھوکہ نہ دینا. دیکھو ایک ایک چیز میرے اور آپ کے ریلیشن شپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اگر نہیں کرو گے نا تو تمہیں سزا دوں گا. کیونکہ اس لیے کہ وہ جو بندے کے ساتھ تم کر رہے ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے تم منافق ہو، تم نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہوا، دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم اس کی جڑیں کاٹ رہے ہو. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے چلاک ہو گئے ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے دو گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. پڑھ کے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چلاکی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگ کو جو ایمان لائے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نہیں دھوکہ دے سکتے، یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ صرف ہارمنی کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے دنیا میں فساد ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. اگر کوئی بھی انسان کی بات بھی آپ کریں نا تو اسی لیے فساد کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنے نفس کی مانیں گے، یا شیطان نفسی ہو جاتا ہے اگر دوسری طرف آپ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں خوار کر کے رکھ دے گا. پھر ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ کسی کا حق مارنا کتنی تکلیف ہے.
اب میں میرے بچے ان کے لیے ہم محل کریٹ کرتے جائیں گے، لیکن کسی کا بچہ بھوکا سڑک پہ آ جائے تو اس کی فیسیں بھی نہیں جا رہی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو بار بار آج بھی دیکھیں گے جو یہ بات ہے نا کہ نہیں مانو گے تو پھر دوزخ میں جلو گے جا کے، تاکہ ہم باز آ جائیں، تاکہ دوسروں کے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایک جو درد ادھر ہو رہا ہے نا اس بندے کو میں نہیں فیل کر پا رہی ہوں، وہ درد کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تکلیف ہوگی وہ نہیں برداشت کر سکو گے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، وہاں رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے کہ ایک دفعہ معاف کر دے، کوئی معافی کوئی نہیں ہونی ہے وہاں پہ جا کے، دنیا میں نہ کرو ایسے۔ تو یہ معاملہ ہے، بس اتنا سا۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 82 میں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں نا، اب دیکھیں اتنی بڑی بات کے بعد آپ سوچئے کہ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جی خیر ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں پیسوں کے معاملے میں تو میں نہیں کرنے والی ہوں، یا ٹھیک ہے بس اب اور کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ نبی آپ کے بس کام یہ ہے کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بینہ بیان کر دو۔ اب یہ دیکھیے جو داعی دین ہے نا، نمبر 1 یہ کہ داعی دین نے خود میں فار ایگزامپل داعی دین ہوں، میں دین کا پیغام دینا چاہ رہی ہوں، میں نے چوز کیا ہے یہ راستہ اور اللہ سے مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس چوائس کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے میرے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس کی وراثت ہے، وہ یہ پڑھا تھا نا کہ نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم ہے جس کو آگے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو یہ ہم خود چوز کر رہے ہیں کہ مجھے یہ راستہ چاہیے۔ ادروائز تو آپ دیکھو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن، نہیں سوری یہ تو تعریف والی تھی نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، وہ آیا ایک دم سے میرے ذہن میں آئے گی، میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کا مقصد کیا ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی کو روکنا والی، میں نے 1000 دفعہ یہ آیا پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان عورت مرد بچہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ تم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب اگر میں اس کو چوز کرتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اب یہ راستہ پک کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر بلاغ مبین، اس کو بینہ بیان کرنا ہے۔ اب یہ لپیٹ کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ بعض لوگوں سے آپ کوئی کویسچن پوچھے، ایک داعی دین آئے تھے ہیوسٹن میں، تو اس کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں گئی، اس وقت بڑا شوق بھی ہوتا تھا، تو میں ان کو گئی سننے کے لیے کیونکہ کویسچن آنسرز تھے، تو میں نے ان سے کویسچن کیا تھا اس وقت، تو انہوں نے اتنا گول جواب دیا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو مجھے غصہ بھی آیا، میں نے کہا دیکھو اتنے بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں نے سوال کیا تھا اور اتنا گول گول جواب دے دیا۔ اچھا جو نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر میں نے اس کو مور کلیئر کر کے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے، دین جا کے انہوں نے اتنی جلدی اس کا جواب دیا تاکہ لوگوں کو ہرٹ نہیں ہو، شاید ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یا پھر وہ کراؤڈ دیکھ کے اس طرح کا جواب دیتے ہیں، I have no idea۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں یہ کون سا دور تھا، جب بھی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان کو مسلمان کہنے پہ بھی مشکل ہو رہا تھا، ادھر کوئی ہار نہیں بنائے جاتے تھے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑا مشکل ہے کسی کو یہ کہنا، تو آپ وہ دور سوچا کریں، صحابہ کا سوچیں، تابعین کا سوچیں، تبع تابعین کا سوچیں کہ وہ بھی تو بیان کرتے تھے نا۔ اگر وہ دیکھیں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی چلاکی ہو جاتی ہے کہ ہائے ابھی تو میں خود ہی ایسا نہیں ہوں تو میں پھر دوسروں کو کیا منع کروں، تو مسلمان ہونا تو کم از کم وہ ایک گناہ ہو رہا ہے کہ جس میں ہم فالو نہیں کر پا رہے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے، تو دوسری پارٹ تو نہ چھوڑو، اس کو چھوڑتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو کہ کسی کو آپ حق کی بات بھی نہ کہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلاغ مبین، کیونکہ آپ قرآن سننے والے ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ والا سینٹنس جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر کے رکھیں کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے اس کو بینہ بیان کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ،
اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اکثرہم، اور ان میں سے اکثر الکافرون، پکے کافر ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے، اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دین کو اللہ کی نعمت لیتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو وہاں پہ یہود پہلے تھے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بینہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کمزوریاں ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی۔ آپ اور میں دیکھیں، میں کتنی دفعہ میں اب جب درس بھی دینے کا بھی ہوتا ہے نا، شادیوں پہ جاتی ہوں تو یوزلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نہ بلاؤ۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے ویسے بھی گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی ایسے، لیکن اگر جس شادی پہ میں نے خود جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بول دیتی ہوں، لیکن میں پھر بینہ بولتی ہوں۔ میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، تو خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہیں، ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا بے حیائی کو، پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاوند سے مجبور، فلاں سے مجبور، اس سے مجبور، اس سے مجبور۔ اور آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے بہانے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے مِن کُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، گواہیاں ہوں گی۔ ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے۔ یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی۔ نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، قرآن میں پڑھا، ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا۔ اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی، گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ حدیث یاد رکھیں وہ والی کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا۔ تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کرو دور کرو۔ بتا تو دیا نا، اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بتایا جاتا۔ میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل، ہم کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، ہمیں
لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع کرو گے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا، اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں، تو میں کروں کہ نہ کروں، تو نہ ہی کرو، کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے، ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں۔ ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو نئی نئی چیزیں کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَعَا، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا، ظلم ہر لیول، ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے شرک، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا۔ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو، تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو۔ ظلم ہر جگہ پہ، آپ خود سے امیجن کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگو انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں، لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے۔ اور دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے۔ اب اس کو جو حساب لگانے والے، ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے۔ دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے، اس جگہ اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے، اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی ہے۔ اور دنیا کی آگ کوئی چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے، اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے، وہاں آگ کا لباس ہے، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھل زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، آگ کو کانٹے دار تھور، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہوگا۔ سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو لوگو، یہ ہے وہ آگ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات کو پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا، کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس کو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سَامِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی، غصے میں ہوتا ہے نا کہ جیسے چنگاڑ رہی ہوگی،
دنیا کی آگ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑ ہے چیخ رہی ہے، وہ تو اتنے آرام سے پتہ ہوتا ہے آگ ہے لگی ہوئی ہے کہیں پہ بھی. کبھی تو وہ اچھی والی آگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہم ہاتھ بھی تاپ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں. قیامت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورت ملک میں ایوری نائٹ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم باز آ جائیں. کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جب فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے نا تو پوچھیں گے بندوں سے. دیکھیں فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیں گے گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ساتھ حیرت سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے بلا، ہاں ہاں آیا تھا. قد جاءنا نذیر، کہ ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس. فَكَذَّبْنَا فَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے کہا ہم نے جھٹلا دیا اس کو، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کہا ہوا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان اللہ نے پیدا کیا. آج میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتائے ہیں نا اس کے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ ادھر وہ یہ کہے گا کہ کوئی نہیں، کالو بلا کا جانا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو. تو ہم نے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نکرا، اللہ نے کچھ نازل ایسا نہیں کیا ہوا. آج کہتے ہیں لوگ کہ مت ڈراؤ ہمیں، کوئی نہیں، ایسی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہی ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اور وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں سننے والے ہوتے اور ہم عمل کرنے والے ہوتے تو آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے. اللہ اکبر. سورہ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، جن کا کم ہوگا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا نا، وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو ان کی ماں، امہ ماں کو کہتے ہیں نا، ماں گود میں لیتی ہے بچوں کو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہاں پہ ان کی ماں جو ہے، میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ جہنم ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے. یہ حاویہ جو ہے نا جہنم کا ایک نام ہے. نارن حامیہ، یہ ایسی آگ ہے جو دہکتی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. اب میں نے اس کے بارے میں نا آنیسٹلی بولتے جاؤ تو کم نہیں ہوگا. قرآن پاک بھرا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا کہ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. سورۃ مومنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا کر ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. سورۃ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی وہ مرنے کے لیے چھوڑے گی. سورۃ ہمزہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں انکار کرنے والوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر سے ان کے دروازے اوپر والے بھی بند کر دیے جائیں گے. آپ ذرا امیجن کریں جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا تھا کہ جہنمیوں کو لوہے کی گردنوں اور لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا. مسلم کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک پتھر جب گرایا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں اتنی بڑی جہنم ہوگی، ایک پتھر جب وہ آخر تک پہنچتا ہے نا تو 70 سال اس کو لگتے ہیں وہ آخر تک پہنچنے میں. اس کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پہ ہم جنت انشاءاللہ جی ساتھ ہی آنیسٹلی جنت کا بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوگا. اللہ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہو جائیں. کیونکہ دیکھیے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں اتنی بڑی نیکیاں. اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی اللہ کی تعریف الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کتنی نیکیوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی. بعض کلمات ایسے کہ ایک دفعہ بولنے سے فرشتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا. کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمدللہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا تو اس کا آخر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اللہم انی اسألک.
چلے کما ینبغی لجلال وجہ وہ ڈالو گے نا آپ تو آپ کو اب پہلا والا بھی چھوٹا سا سینٹنس ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. ہاں ہاں انشاءاللہ. تو چلیے جناب اب آگے آتے ہیں. آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 86 نہیں 85 میں وَإِذَا یہ دیکھ لیا سوری ہاں نہیں کم کرے گا ان سے وَهُمْ يُنظَرُونَ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ہاں یہاں تک ہم نے کیا تھا. اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا وہ لوگ جنہوں نے شرک بنائے ہوں گے شرکاءہم اپنے شریکوں کو دیکھیں گے. اب شرک کا دیکھیں ہم ہر آیت اپنے اوپر ڈال رہے ہیں نا تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے نفس کو اپنا شریک بنایا ہے تو یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہر چیز جو بھی ہوگی نا وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گی اور وہ وہاں پہ ہم ان کو پہچانیں گے بتائیں گے کہ یہ چیز ہم نے نیکی کی تھی تو اس شکل میں آ گئی ہے. اور بعض لوگوں کی گناہ رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ کچھ اپنے گناہ اور پھر دوسروں کے گناہ بھی اپنے اوپر ڈالے ہوں گے وہ بوجھ ہمارے اوپر ہوں گے. اللہ نہ کرے ان میں سے ہم ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایک گناہ کا کام کیا اور ہمیں فالو کرنے والوں نے وہ گناہ کا کام کیا تو آپ سوچیں جب تک وہ فالو کرتے رہیں گے جیسے ہمارا نیکی کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا اگر یہ ورڈ تو اس کے ساتھ نہیں آتا لیکن بالکل سمجھانے کے لیے اسی طرح کا گناہوں کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ کہاں سے پیچھے چلیں گے اور چلتے ہی جائیں گے قیامت تک. تو اس لیے ہمیں بہت سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَى اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا جنہوں نے شرک کیا شرکاءہم اپنے شرکوں کو قالوا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء شرکاؤنا یہ اے اللہ یہ ہے ہمارے شرکا. چلاکی آپ دیکھیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اتنے چلاکی کریں گے وہاں پہ جا کے بھی کہ یا اللہ یہ ہے ہمارے شرکا جن کو ہم مانتے تھے الذین کنا ندعو من دونک جن کو ہم تیرے علاوہ ہم ان کی بات سنتے تھے. میرا نفس جو تھا نا وہ دنیا میں کہ مجھے یہ چاہیے کوئی بات نہیں اب ایسے کوئی بات نہیں ہوتی ہے خیر ہے وہ والی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں گے یا اللہ یہ ہے وہ جن کے پیچھے لگے تھے ہم تو بڑے معصوم تھے نا ایویں پیچھے لگ گئے وہاں بھی ہم وہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر کیا کریں گے فَأَلْقَوْا اور پھر وہ ڈال دیں گے علیہم القول ان کی طرف بات. مطلب وہ چلاکی یہ کریں گے کہ ان کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کریں کہ اپنے بچپن کا زمانہ یاد کریں جب پکڑے جاتے تھے نا امی کے ساتھ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو فوراً بہن کا نام لگاتے امی اس کی وجہ سے کیا تھا میں تو نہیں یہ کر رہی تھی. وہاں بھی یہی حال کر رہے ہوں گے کہ وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکم لکاذبون کہ البتہ تم جھوٹے ہو جھوٹ بول رہے ہو. اس کو دو طرح سے کہ یا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر وہ جن کو شرکا کو وہ دیکھیں گے نا جن کی وہ بات مانتے تھے وہ انکار کر دیں گے کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں ہم نے تھوڑی ان کو کہا تھا یہ تو اپنے مقصد کی وجہ سے ہمارے پیچھے آئے تھے. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ اور وہ پیش کریں گے اللہ کی طرف یومئذ اس دن السلام صلح. مطلب اللہ پڑھتے ہوئے بھی نہ ہوتا ہے کہ انسان اتنی چلاک چیز ہے اتنی سی چیز ہے اور دیکھیں اس کی حرکتیں اللہ کے سامنے جا کے بھی صلح مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ مجھے معاف کر دیں گے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں ایسے بات کہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہاں پہ بھی یہ کریں گے کہ اللہ کی طرف صلح ڈالنے کی کوشش کریں گے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تو سب ختم ہو جائے گم ہو جائے گا ان سے جو وہ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں نا ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کہ یہ اس پہ ڈالوں گا تو شاید بچ جاؤں گا اس پہ ڈالوں گا کچھ نہیں بچنا. دیکھیے یہ اگزامپلز جو ہے نا یہ دنیا کی اگزامپل ہیں جو ہم دنیا میں حرکتیں کرتے ہیں نا بالکل وہی ہیں چیزیں کہ اپنے آپ کو جب کبھی پھنسیں گے تو کیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے اس نے پیدا کیا لا یعلم من خلق. اے بندے جس نے تجھے پیدا کیا وہی نہیں کیا جانے گا کہ تو کیا کر رہا ہے. وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہاں جا کے بھی ایسے حرکتیں کریں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا کچھ ان کے کام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں.
ہم یہ بات سمجھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سب چیزیں حق ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اتنا خوبصورت مقصد، اتنا آسان مقصد، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اس دنیا کے چکر میں یہ بھول جائیں۔ آپ لوگوں میں سے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن سے جڑ رہے ہیں، واللہ بہت آسان ہے۔ آپ لوگوں نے جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، مبارکباد۔ پھر ونس اگین میں نے شروع میں بھی بولا تھا، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو سب سے بہتر یہی ہے کہ جو تم قرآن سیکھتے ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے قرآن کی کلاسز کو نہیں اٹینڈ کیا یا ایڈمیشن لے لیا، پلیز لے لیجئے، کیونکہ بہت آسان ہے۔ ہفتے میں 1 دن کی کلاس ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے۔ ٹیسٹ دینا بھی نہیں بھولیے گا۔ آج کا ٹیسٹ انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ میں نے تھوڑی سی چینجز اس میں کچھ کویسچنز کی ہیں، اس لیے میں نے کچھ کویسچن بڑے زور لگا کے آپ کو بتائے تھے کہ شاید آپ کو یاد رہیں گے، تو آپ کے انشاءاللہ پورے نمبر آ جائیں گے۔ دوسرا، میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دیں، اور دوبارہ سے انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، انڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ساتھ لنک شیئر ہو جائیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے سوچ رہے ہو تو پلیز آپ ایڈمیشن لے لیں، کیونکہ آپ کو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ شیطان آپ کو بہت بہکائے گا کہ نہیں دیکھو یہ بات ایسی ہے، ابھی تو تمہیں ضرورت نہیں ہے، آتا تو ہے سارا کچھ، اب یہ کیا کریں، اب وہ کیا کریں۔ نہ شیطان کی باتوں میں آنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، گھر بیٹھے ہوئے مل رہا ہے، اپنی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے، تو ضرور کوشش کیجیے گا کہ کسی بہانے قرآن سے جڑ جائیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں فرمائے۔ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔